الحمدللہ۔ تو حضرت نے ڈاکٹر صاحب نے جیسے بیان کیا کہ قبلہ یعنی 25 یتیم بچوں سے آپ نے آغاز کیا اس ادارے کا، تو 25 یتیم بچوں سے شروع کیا ابھی 37 سال پہلے۔ اچھا، الحمدللہ آج وہاں سے تقریباً 75,000 اسٹوڈنٹ پڑھ کر نکل گئے۔ 75,000؟ ہاں، اچھا، اس میں سے 10,000 علماء ہے، ثقافی کہا جاتا ہے وہ سرٹیفکیٹ کو، ثقافی۔ اچھا، یہ وائس چانسلر ڈاکٹر حسین ثقافی وہ بھی ادھر پڑھا، اور ایسا ہی علماء الحمدللہ 10,000 سے زیادہ وہاں سے نکل گیا۔ اور یتیم بچے تو بہت پڑھ کر ابھی کام میں، انگلینڈ میں بھی کام کرتا ہے، امریکہ میں بھی کام کر رہا ہے، لنڈن سٹی میں الحمدللہ کئی اسٹوڈنٹس ابھی کام کرنے والے، دینی دعوت کے ساتھ ان کا کام بھی کر رہا ہے۔ تو آپ نے خود جو تعلیم ہے آپ نے وہاں کیرالہ سے حاصل کی یا اداروں سے، کہاں سے؟ میں خود کیرلا سے حاصل کی، لیکن اس کے بعد سرٹیفکیٹ کے لیے، شہادہ کے لیے تمل ناڈو میں جامعہ باقیات الصالحات ایک بڑی ادارہ ہے، وہ ادارہ میں جا کے 3 سال ادھر بھی پڑھا تھا، ماشاءاللہ۔ لیکن وہ بہت سال سے پہلے الحمدللہ۔ اس کے بعد میں 50 سال درس دیا، 50 سال بھی درس دیا، وہ درس میں الحمدللہ وہاں سے لے کر ابھی تک صحیح بخاری ہمارے کالج میں میں درس دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو صحیح بخاری میں کتنے طلبہ ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری میں الحمدللہ 800 طلبہ تو ہر سال ہوتا ہے، 800 طلبہ، یعنی ہمارے کالج میں جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب صحیح بخاری پڑھ رہے، اس میں 800 750 ایسا ہوتا ہے۔ یہ سال بھی 800 بچہ ہے۔ میں ختم صحیح البخاری شروع کر کے ادھر آیا یہ سال رمضان کے بعد، ابھی 50 سال الحمدللہ درس دیا۔ حضرت قبلہ سید ابراہیم صاحب، جو آپ کا ادارہ ہے جامعہ معدن الثقافت السنیہ، اس ادارے کے بارے میں چاہوں گا کہ حضرت نے جیسے مرکز کے بارے میں بتایا، تو آپ جو ادارہ اسی کیرالہ میں معدن الثقافت السنیہ، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں تعارف، کتنا عرصہ سے؟ 70 سال پہلے اچھا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ That time اس ادارے میں کتنے طلبہ ہیں؟ 80,500 students۔ 75,000؟ 80,000؟ 18,000۔ تو آپ نے یعنی آپ بھی آپ کے ادارے سے تعلیم حاصل کی انہوں نے یا؟ نہیں، وہ بھی وہ باقیات الصالحات سے وہاں سے۔ اچھا حضرت، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ جو 25 طلبہ سے پھر آہستہ 25 سے ابھی اس وقت جو ہے وہ 22,000 تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو طلبہ آپ کے پاس زیر تعلیم ہے، موسٹلی یہ کہاں سے ہیں؟ زیادہ وہاں کیرالہ سے ہیں یا پورے ہندوستان سے؟ خاص کس علاقے سے ہیں یہ؟ الحمدللہ زیادہ تو کیرلا سے ہے، لیکن ہندوستان کے پورے علاقہ سے، کشمیر سے ہے، یو پی، بہار، جھارکھنڈ، ہر جگہ سے ابھی الحمدللہ تقریباً 2,000 کا قریب اسٹوڈنٹس ابھی کیرلا سے باہر سے پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، سب کو ہم کھانا پینا کپڑا سب فری دیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور یتیم بچہ بھی ہے۔ یتیم تو ابھی 2 قسم کا ہے، مرکز کے اندر پڑھنے والا اور ہوم کیئر تو 2 سال سے 8 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو ماں کے ساتھ رہ کر ہم نے کھانا پینا سب دیتا ہے، 8 سال کے بعد پھر مرکز میں لے جاتے ہیں۔ تو یعنی مائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اور بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو 2 سال کا بھی بچہ ہو اور 8 سال تک وہ ماں کے پاس، پھر اس کے بعد آپ اپنا داخلہ کرتے ہیں؟ پھر داخلہ کرے گا، لیکن ہمارے طرف سے کھانا پینا سب ہم تو اس کو بیچتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے جو سورسز ہیں یعنی اخراجات ہیں، وہ کیرالہ کے لوگ ہی آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں یا کہاں، کیسے اس کو پورا کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ ہر دنیا سے
جو محبین اسلام ہے وہ سب ڈونیشن دیتے ہیں. کیرلا سے بھی چیریٹی باکسز رکھا ہے, ہر گھروں میں اور دکانوں میں چیریٹی باکسز رکھا ہے. اور گلف کنٹری میں بھی بہت لوگ ہم کو مدد کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں سے لے کر یہاں سے بھی ہو جائے گا, اور ہر دنیا سے آپ کے یہ ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کو مدد ملیں گے. وہ ہم نے تو تقریباً 2000 سے زیادہ مسجد بھی ہم نے بنائے. اچھا. ناٹ اونلی کیرلا اور انڈیا میں الحمدللہ, خصوصی طور پر بہار میں بہت, بہار اور بنگال, ویسٹ بنگال, انڈیا کے داخل جو بنگال ہے وہاں تو بالکل فقراء لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, وہاں سب ہم تو مسجد اور مدرسہ بنا کر دے دیا. 2000 سے زیادہ مسجد تو ہم نے بنا دیا. وہ تو دوسروں سے مدد لے کے ہم تو بنا آتا ہے, ہمارے جیب میں تو نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, ایک خاص بات جو ڈاکٹر حسین محمد ثقافی نے بیان کی کہ ایک تو ہے کہ ہماری جو دینی تعلیم جیسے درس نظامی ہے, موقوف الیہ ہے, اور دیگر جو ابتدائی کتابیں ہیں, صرف ناو ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, حدیث ہے, اصول حدیث ہے, تفسیر ہے, اصول تفسیر, یہ ساری کتابیں وہ آپ جیسے آپ خود جو ہے وہ صحیح بخاری شریف پڑھاتے ہیں. جو ماڈرن تعلیم ایجوکیشن ہے جیسے کمپیوٹر سائنس ہے, وہ آپ کو کیسے خیال ہے اور اس کے پیچھے آپ کا کیا سوچ کیا تھی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ ہم تو یہ سوچا مسلمان تو دوسرے کے کوئی پیچھے نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا تو ہر دن ہر سیکنڈ بڑھ جاتا ہے, ٹیکنالوجی تو بڑھتی جاتی ہے, تو ہمارے مسلمان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. وہی قرآن شریف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ دونوں حسنات پوچھنے کے لیے ہم کو ارشاد فرمایا. تو ہمارے مسلمان پیچھے نہیں ہٹنا, مسلمان بھی ترقی ہونا چاہیے, تو پروفیشنل علوم بھی اس کو دینا چاہیے. وہ ہمارے دل میں ارادہ آ گیا, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمایا. بہت اسٹوڈنٹس ابھی تو صرف ابوظہبی میں ایک کمپنی میں تقریباً تو 3-4 ہزار کے قریب یتیم بچہ کام کر رہے ہیں ادھر اڈنو کمپنی میں. تو ہم تو پڑھانے کے بعد نہیں چھوڑتے, ان کو کام ملنے کو بھی ہم کوشش کر رہے. کام کے ساتھ الحمدللہ ابھی بہت اچھا خوشی سے وہ اسٹوڈنٹ ابھی رہتے ہیں. تو مسلمان ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا, مسلمان ترقی ہونا چاہیے, ہر زبان میں ترقی ہونا, ہر علوم میں ترقی ہونا, اور کاموں میں ترقی ہونا, اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا تقوی بھی ہونا, آخرت کے زندہ بھی ہونا, اس کے ساتھ متقی ہو کر انجینئر بھی ہونا, ڈاکٹر بھی ہونا, ایڈوکیٹ بھی ہونا, اور بڑا بڑا علم والا بھی ہونا چاہیے. اچھا حضرت, یہ تو آپ نے بیان فرما دیا کہ ماڈرن سائنس اور علوم جو ماڈرن ہیں وہ بھی آنے چاہیے, لیکن اگلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے آپ کا جو پراسپیکٹس ہے اس میں یعنی بچیاں جو ہیں ان کا یونیفارم بھی ایک جیسا ہے, جو بچے ہیں ان کا یونیفارم بھی ایک جیسا آپ نے رکھا, اور بڑا ایک جو حسن ہے وہ نظر آتا ہے, ایک ترتیب ہے, ایک نظم ہے, ایک ڈسپلن نظر آتا ہے آپ کے اس کام میں. اور یہ پکچر جو ہیں یہ میرے سامنے ہیں, تو ویب سائٹ پر بھی حضرات دیکھ سکیں گے. تو تربیت کے اوپر علوم تو پڑھا دیے, جیسے حضرت ڈاکٹر ثقافی نے کہا کہ علوم پڑھا دیے, چاقو ہے اس کا استعمال ہے, اب اس کو صحیح بھی کر سکتا ہے, غلط بھی کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس جو بچے چھوٹے آتے ہیں تو خاص جو ایک تربیت کا یا جیسے صوفیہ کا, تصوف کا, ایک جو باطنی طہارت ہے, تقوی ہے, اصلاح قلب ہے, تزکیہ نفس ہے, اس کے لیے آپ کیا اہتمام فرماتے ہیں؟ الحمدللہ ڈسپلن تو ضروری ہے, اگر ڈسپلن اچھا نہیں تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو ڈسپلن اچھا ہے, اور اس کے ساتھ الحمدللہ دینی علوم اور دنیاوی علوم دینے کے ساتھ ساتھ
تربیہ اہم چیز ہے جو ہمارے صالحین بزرگان علماء اور اولیاء کرام تو ہم کو ارشاد فرمائے، وہی راستے پر چلانے کے لیے ہم تو سب کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے تصوف تو یہ دنیا میں تصوف تو بالکل لوگ ہٹ کر ایک طرف رکھتا ہے، لیکن حقیقتاً تصوف کیا ہے؟ دل کا صفائی ہے، دل کا صفائی، تکبر نہیں، حرص نہیں، شہوت نہیں، وہ دل سب صفائی ہونا، اچھا ہونا، یہ تصوف تو اسلام کا اہم قلب ہے، اہم چیز ہے۔ اس طریقے پر ہم تو ہمارے سب اسٹوڈنٹ کو ہم ارشاد دیتے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعہ وہی ہے ہمارا۔ ہمارے ہاں تو مذہبی طور پر حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، لیکن مذہب حنفی شافعی تو فروعیات میں چند خلافات، بالکل بسیط خلاف ہے، عقیدہ میں کوئی خلاف نہیں، سب ایک ہی ایک عقیدہ ہے، سب پیچھے حنفی کے پیچھے شافعی نماز پڑھتے، شافعی کے پیچھے حنفی نماز پڑھتے۔ صحیح۔ اچھا، اب آپ نے تو ماشاءاللہ ایک ایسا کام، اور مجھے خوشی بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ 22,000 طلبہ اور 800 طلبہ جو ہے وہ بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ اس وقت آپ نے جو کام کیا ہے وہ یورپ والوں کے سامنے اب آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مزید آگاہی ہوگی، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے اس کے اثرات تو دبئی میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، پورے ہندوستان میں لوگ جو ہے آپ کے طلبہ اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو عمومی حالت ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، زوال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان معاشی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی پستی کا شکار ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جو ریاستیں ہیں وہ دیکھ لیجئے، دیگر جہاں جہاں اسلامی مسلمانوں کی ریاستیں اور مسلمان حکمران ہیں، وہاں پر ایک طرح سے آپس میں تناؤ ہے، جھگڑے ہیں، آپس میں رسا کشی ہے۔ وہ جو سکون کی کیفیت ہے، ہر جگہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ ارزاں ہے۔ تو کیا بتائیں گے، کیا وجوہات ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، اور اس کے پھر ہم اسباب پہ تھوڑی سی تشخیص ہو جائے کہ مرض کیا ہے، اس کے بعد اس کے علاج کی طرف پھر آپ سے رہنمائی لیں گے۔ یہ بات تو افسوس کی بات ہے، لیکن یہ سب اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ مسلمان پہلے سے سلف الصالحین کا راستہ جو ہے وہ راستے پر چلنا، ایک اختلاف چھوڑ کے ہم ایک ہی ایک اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ کام کرنا۔ دوسری مذاہب والا یعنی مسلمان کے بغیر کئی لوگ اتفاق کے ساتھ کام کرتے، وہ کامیابی ہوتا ہے۔ مسلمان تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہمارے انڈیا میں ہندو ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، کئی مذاہب ہے، لیکن ہمارے لیے پورا حریت ہے، مسجد بنانے میں اور اذان دینے میں، قرآت پڑھنے میں، پڑھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ تو اس میں کوئی خلاف نہیں۔ ہمارے مسلمان ہو کے چلتے، ہندو ہو کے چلتا ہے، کرسچن ویسا ہی چلتا ہے، تو وہاں کوئی خلافات ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انڈیا میں ہم کو ہمارا حریت ہے، ایسا ہی انشاءاللہ ہر دنیا میں اتفاق اور وحدت ہونا چاہیے۔ ہم تو چند دن سے پہلے یہ ترکی میں ایک میٹنگ تھا، 3 دن کا بہت بڑا مؤتمر تھا۔ وہ مؤتمر کا التماس یہی تھا، اے مسلمانوں، آپ لوگ اتفاق کے ساتھ کام کرو، اتحاد کے ساتھ کام کرو، تو ہم کو سلامت مل جائے گی۔ جب ہمارے یہاں اختلاف پیدا ہوتی ہے، اس وقت ہم کو نجات پہنچنا مشکل ہے۔ تو یہ سب کے لیے تصوف اور تربیت ہونا چاہیے،
آخرت کی چندہ ہونا چاہیے۔ جی ناظرین کرام، گفتگو جاری رہے گی۔ اس وقت میرے ساتھ جامعہ مرکزۃ الثقافتی سنیہ کے رئیس موجود ہیں، اور یہ ادارہ کیرالہ میں کام کر رہا ہے اور پوری دنیا میں خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ ان سے گفتگو جاری رہے گی۔ آئیے مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔